اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، الاسراء، اور آیت نمبر 13 اور 14 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وَكُلَّ إِنسَانٍ یعنی ہر انسان کے لیے اللہ کہتا ہے، یعنی جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے بھی اور جو آ چکے ہیں، اللہ نے وہ تمام انسانوں کے لیے بولا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ان کی جو بھی نحوست ہے یا ان کا جو بھی برا مطلب جو بھی فیٹ ہے، وہ سب کچھ ہی ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے لٹکا دیا ہے وہاں ان کے فی عنوقی، عنوق یعنی کہ نیک، تو وہ نیک پہ اللہ نے اس کو مطلب لٹکا دیا ہے. اور ہر کسی کا جو بھی فیٹ ہے، ہر کسی کا جو بھی نصیبہ ہے، وہ سب کچھ اس کے گلے کے اندر ہی لٹکا دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بھی بندے کرنے والے ہیں نا، ہم سب جو بھی کرنے والے دنیا میں آنے کے بعد، تو وہ تمام چیزیں پھر اس کا مطلب جو بھی ریپرکشن ہوگا، یعنی کہ مطلب اچھا اگر کیا ہے تو اچھا ہے، برا کیا ہے تو برا ہوگا. تو وہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی یہ بندہ ایسا کرے گا اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں، یہ اتنے ٹائم پہ پیدا ہوگا اور اتنے ٹائم پہ مرے گا، لیکن اس کے درمیان میں یہ اپنی زندگی میں ایسی ایسی حرکتیں یہ سب کرے گا، یا اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا. لیکن ایکچوئل تو یہاں پہ فیٹ ہے، یعنی کہ مطلب وہی ہے کہ جو مطلب جو بھی اس کو یعنی اس کا برا جو بھی اس کو ملے گا. طائرہ یعنی اس کی نحوست. تو انسان یہ کہتا ہے وہ فلانا بندہ منحوس کہاں سے میرے سامنے آ گیا، ابھی میں نکل رہا تھا، چھی بابا یہ اس کی نحوست بہت نڑی ہے اپنے کو. یہ ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ نحوست، وہ سب نحوست وحوست کچھ نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی نحوست، اللہ کہتا ہے اس کے گلے میں ہی ہے. جو وہ کرتا ہے نا وہی اس کی نحوست ہے، اور وہی اس کے گلے میں ٹانگ دی گئی ہے، وہ لگا دی گئی ہے. میں بھی یعنی کوئی ایسا سیل ہوئے گا یا پتہ نہیں، ابھی کوئی چپ ہوگی، ابھی تو چپ کا زمانہ ہے ہی، تو وہ چپ ہوگی جس کے اندر وہ جو بھی بندہ کر رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. پھر بڑا کمپیوٹر میں لگائے گا اور پھر جب بتائے گا دیکھو یہ تم یہ سب کر رہے تھے. تو ہر چیز جو وہ کر رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، کیونکہ اللہ نے یہ نالج جو لایا کمپیوٹر کا، پھر چپ کا، پھر ایوری تھنگ کہ تم ایک بٹن دباؤ اور سب پورا دیکھ لو اتنا لمبا سکرول کر کے. تو اب سوچو وہ ساری چیزوں کا علم دینے والا کون؟ اللہ. تو ابھی اور بھی ایڈوانس اگر علم آئے گا تو اور پتہ چل جائے گا. لیکن سوچ لو کہ یہ تمام چیزیں جب قیامت کے دن وہ سامنے آئے گی تو تب دیکھو کہ اللہ نے جو بھی چیز کو دنیا میں علم بھی لایا تاکہ اس سے بندے کو سمجھ میں آئے بات. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ان کے گلوں میں اللہ نے اس کو باندھ دیا ہے، لٹکا دیا ہے. یا ہو سکتا ہے کوئی اندر کوئی گلینڈ ہو، کوئی گدود ہو، یا کسی کے اندر وہ چیز ہو گلے کے اندر ہی، اور پھر پتہ نہیں کیسے وہ اس کو سامنے لائے گا اللہ اور پھر وہ دکھا دے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالے گا اللہ کہتا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کو. وہ جو تمہارا جو ڈالا ہے نا ہم نے گلے کے اندر سب کچھ فاسن کیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اس کو نکالیں گے باہر، تمہارے گلے کے اندر سے اس کو نکالیں گے. کتابن یعنی وہ ایک کتاب، ایک سکرول ہوگا. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یعنی کہ جو یلقاہ کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی میٹنگ، ملاقات. تو ہم اس سے تمہارے وہ اسکرول سے ہم تم کو ملائیں گے. یعنی وہ اسکرول جب سامنے کھلے گا تو وہی ہوا نا کہ مطلب اب وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اور پھڑ 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 ایک دم سب پیجز جا رہے ہیں اور ایک دم برسٹ ہو رہا ہے اور کھڑا ہو رہا ہے. تو پھر کتابن یلقاہ منشورا،
سامنے پھیلا دیا جائے گا. کتنی بڑی وہ کتاب ہوگی, کتنا کیا ہوگا, اس کے پیجز کتنے ہوں گے, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. بندے کے سامنے ہی اس کے پورے اعمال A to Z آ جائیں گے. اب سوچو کون سا وکیل اور کون سے گواہ کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ خود ہی جج ہے, اس کے ایک ایک پروگرامنگ کری ہوئی ہر بات کو. Every man's fate we have fastened on his own neck. On the day of judgment we shall bring out from him a scroll which he will see spread open. سوچ لو, اس کی دو نوٹس ہے 2187 and 2188. تو 2187 فیٹ یعنی کہ انسان کا جو بھی مطلب اس کا قسمت. طائر, اور طائر جو ہے نا, اللہ نے جیسے کہا نا یہاں پر کہ طائرہ, یعنی طائر جو ہے وہ ان لوگ ہے نا ہمیشہ برڈ, کیونکہ برڈ کو بولتے ہیں نا طائر, تو وہ طائرہ, تو وہ برڈ سے ان لوگ یہ کرتے تھے کہ گڈ اومن, بیڈ اومن, اور ارے ابھی میرے کو شادی کرنی ہے, اچھا یہ برڈ کو اڑاؤ, نہیں یہ اس طرف گیا نا, ہاں تو بس اس طرف والی سے شادی نہیں کرنی, مجھے اس طرف والی سے کرنی. تو یہ سب ان لوگوں کے عجیب عجیب سے سب تھے ایسے سب کے, یعنی گڈ اومن یعنی نحوست, منحوسیت, پتہ نہیں کیا کیا سب برڈ سے اوپر وہ لوگ کرتے تھے, یعنی کہ یہ اب یہ برا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اس طرح سے. تو اللہ نے یہاں پر وہی ورڈ کا استعمال کیا. طائر literally a bird, hence an omen, an evil omen, fate, یعنی جو بھی نحوست, منحوسیت اور برائی یہ سب کے بارے میں یہ جو طائر ورڈ آتا ہے, تو وہ ان لوگوں نے وہ بنا دیا تھا کہ بھئی پرندہ جو ہے اسی سے. اور اصلی تو طائر جو ورڈ ہے وہ ایکچولی یہ لوگ وہ جو گدھ ہوتا ہے نا, ولچر. اب ولچر دیکھو گول گول پھرتا ہے, کب پھرتا ہے گول گول, جب وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ گول گول اوپر چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب ڈیتھ ہوا نا, کہ وہ چکر لگا رہے, ہاں ڈیتھ ہوئی برابر. تو یہ ایسی چیزوں کو ان لوگوں نے وہ بنا دیا تھا کہ ہاں یہ ابھی ہے نا گڈ اومن ہے, یہ بیڈ اومن ہے, ایسا سب. The Arabs, like the ancient Romans, sought to read the mysteries of human fate from the flight of birds. یعنی رومن لوگ بھی یہی کرتے تھے پرانے, اور عرب لوگ بھی انہی سے یہ سب سیکھ رہے تھے کہ انسان کی نصیب کی جو بھی خفیہ باتیں ہیں وہ پرندوں کے اڑنے اور پرندوں کے آنے اور بیٹھنے اور پتہ نہیں یہ سب چیزوں سے وہ لوگ لگاتے تھے اندازے, جو کہ بالکل غلط ہے. وہ پرندہ تم کو کیسے وہ بتانے والا, کیا کرنے والا ہے کہ تم کو پتہ چلے گا تمہارا نصیب اچھا ہے برا ہے. And many of us in our own day seek to read our future fortunes by similar superstitions. تو سوچ لو آج کی ڈیٹ میں بھی لوگ جو ہے وہ نیوز پیپر میں دیکھیں گے کہ ارے دیکھو تو صحیح اس میں ہمارا فیوچر فارچون کیا بتا رہا ہے, اچھا ابھی یہ ہفتے کا جو کیا بتا رہا ہے ذرا دیکھو. تو یہ سب خرافات ہوا نا. We read in the previous verse that there are signs of Allah. اور ہم نے اس سے پہلے کے ورس میں جو اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا, رات اور دن کے بارے میں, سورج اور چاند کے بارے میں, بٹ دے آر ناٹ مینٹ ٹو سبسرو دا ولگر پرپز آف ڈسکلوزنگ اوور فیوچر ڈیسٹینی ان اے ورلڈلی سینس. یعنی کہ وہ نشانیاں جو ہیں اس کو یہ نہیں بنایا کہ بھائی وہ تمہارا یہ مطلب ایک بےہودہ سا یہ پرپس کہ تم اپنا نصیب اس میں سے تلاش کرو, ارے ابھی آگے کیا ہونے والا ہے, میری ڈیسٹینی میں کیا لکھا ہوا ہے دنیا کے حساب سے, تو وہ سب تم نکالنے کی کوشش کرتے ہو. دے آر مینٹ فار کوائٹ ادر پرپزز. اللہ کی نشانیاں ہے, ضرور ہے, ستارے بھی اللہ نے بنائے, لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب تم اس سے اپنے فیوچر کا سب پتا کرو. اس کے پرپس کچھ اور ہی ہے, ایز وی ہیو ایکسپلین, یعنی پہلے بھی اس کو بیان کر دیا گیا ہے. Our real fate does not depend upon birds or omens or stars. ہمارا اصلی جو مقدر ہے, جو ہمارا نصیبہ ہے, ہماری قسمت, وہ کوئی بھی چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی کسی پرندے پہ,
اور نہ ہی کسی بھی مطلب یہ نحوست ہے، یہ اچھا اومن ہے اور یہ برا اومن ہے، اس پہ نہیں، ستاروں پہ بھی نہیں. اٹ ڈپینڈس آن آور ڈیڈس. ایکچولی وہ ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ مطلب ہمارے اعمال پہ. یہ سب چیزوں کے اوپر کہاں یہ سب چیزوں کا مطلب یہ کہ اس پر پرندے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، نہیں، وہ تو اعمال کے اوپر ہے پورا اس کا دار و مدار. اچھے اعمال کیے ہیں کیا؟ اللہ کے بتائے ہوئے مطابق کیے اکارڈنگ ٹو قرآن؟ تو وہ اگر ہے تو گڈ اور ایول، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے ڈیڈز یا تو اچھے ہیں یا تو برے ہیں. اینڈ دے ہینگ راؤنڈ آور نیکس، اور وہ لٹک رہے ہیں ہمارے ہی گلے کے اندر. اس کی مالا پہنا دیا اللہ نے پہلے ہی، پہن لو یہ گلے کے اندر اپنی مالا پہن لو. یا تو وہ اچھے اعمال کی مالا ہے یا وہ بد اعمال کی مالا ہے. پہلے ہار پہنا دیا اللہ نے. 2188 نوٹ دیز ڈیڈز گڈ اور ایول. یہ اعمال جو ہیں ہمارے خواہ اچھے یا برے will be embodied in a scroll which will be quite open to us in the light of the day of judgment. تو جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہے وہ پورے کے پورے اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اسکرول میں لکھے جا رہے ہیں، اور وہ سب کا سب ہمارے ہی گلے میں ڈال دیا گیا ہے. اور وہ کھلیں گے ہمارے سامنے. جب کھلتے جائیں گے تو اتنے پیجز اور اتنے بڑی سائز اور یہ سب ہوگا. اور وہ کھلے گا کب؟ قیامت کے دن کی روشنی میں. However, much we may affect to be ignorant of it now. چاہے ہم کتنا بھی اپنے آپ کو بولے کہ ارے ہم تو انجان تھے، ہم کو تو یہ معلوم نہیں تھا، ارے ہم تو اس معاملے میں جاہل تھے، اور waste our energies in prying into mysteries that do not concern us. اور یا تو پھر تم اس مسٹریز میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو کہ مطلب وہ تمہاری انرجی کا ویسٹ ہے، تم اپنی طاقت کو وہاں برباد کر رہے ہو زبردستی کا، کہ پتا کرنے میں کہ دیکھوں تو صحیح یہ جو ایک راز کی بات ہے، یہ ہماری قسمت میں آ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتا تو کریں. یہ سب بیکار ہے. لوگ قرآن کو بھی کیا کرتے ہیں، رینڈم کھولتے ہیں اور اپنی جو بھی مشکل ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں بولتے ہیں اللہ میری یہ مشکل ہے اور کیا ہے، تو اس کو جب کھولتے ہیں اور پھر وہاں پر جو آیت دکھتی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہاں اللہ نے ایسا بولا. تو کیا ہے وہ کیا فارچون ٹیلنگ کی کوئی کتاب ہے قرآن جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہدایت کی ہے. اس کے اندر اللہ نے احکامات رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ہم کو حکم کیا ہے، شریعت کے قانون رکھا ہے اور بولا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. تو یہ لوگ جو کرتے کہ اگر تو کتاب کوئی فارچون ٹیلنگ فیوچر کی بتانے والی کتاب نہیں ہے قرآن، وہ بھی غلط کرتے ہیں لوگ. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو دھیان سے پڑھو، کیونکہ اللہ تو ایک ایک بندے کو یہ بولنے ہی والا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. کیا قرآن کا تم نے تدبر نہیں کیا، پونڈرنگ نہیں کی؟ تو اگر تم نے پونڈرنگ نہیں کی ہے تو اب پھنسو گے بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن. اس کے لیے پھر ہم سب کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی زندگی سانس چل رہی ہے تب تک سب جاؤ اس کے اندر گہرائی میں اترو اور دیکھو اللہ نے یہ آیت کیوں بولا، اللہ نے یہ کیوں بولا، یہاں پر پتا کرو اس کے بارے میں. تبھی پتا چلے گا کہ اللہ کی ہر بات میں کتنی حکمت ہے. آیت نمبر 14 اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اقرا. یاد ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی بار جب قرآن نازل ہوا تھا نا اقرا اقرا، تو ان کا ما انا بقاری، میں ریڈ نہیں کر سکتا. ریڈ اقرا ریڈ کتابک. کتابک یعنی کہ کتابک کا یعنی کہ یور بک، تمہارا یہ جو پورا اعمال نامہ ہے ریکارڈ، اس کو پڑھو. اب تمہارا ہے یہ. اقرا کتابک، پڑھو اس کو، تمہاری یہ کتاب کو. کفا بنفسک، کافی ہو آج
تم خود، تمہاری اپنی نفس، تمہاری اپنی سول کافی ہے. کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تم کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو تم خود ہی کافی ہو اپنے اعمال نامے کو پڑھنے کے لیے. کفا بنفسک الیوم، آج کے دن تو تم خود ہی کافی، تمہاری نفس کافی ہے. پڑھو اب اس کو تم خود ہی، اور دیکھو تم نے کیا کیا دھندے اور کیا کیا اعمال کر کے آئے دنیا سے، پتا کرو ذرا، دیکھو پڑھو. اگر بھول گئے ہو، کسی کو بھی جھوٹ بول رہے، نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اب پڑھو، اس کے اندر اس اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ ہاں، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک، آج کے دن تمہارے لیے تمہاری نفس ہی کافی ہے. حسیبا، حساب لینے کے لیے، یعنی اپنی اکاؤنٹنگ تم خود کرو. تمہارا حساب لینے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں، تم خود ہی اپنا حساب لے لو. سبحان اللہ. تو کہا جائے گا، اٹ ول بی سیڈ ٹو ہم، ریڈ یور اون ریکارڈ. Sufficient is your soul this day to make out an account against you. اس کی بھی نوٹ ہے 2189. Our true accusers are our own deeds. یعنی ہم پہ الزام جو لگیں گے قیامت کے دن جب سکرول کھلیں گے، اللہ بچائے ہم سب کو، لیکن جب کھلیں گے وہ، تو وہ حقیقت میں سچے الزامات ہوں گے ہمارے اعمال کے، جو بھی اعمال ہم نے کیا ہے. our own deeds. Why not look to them instead of vainly prying into something superstitious, which we call a book of fortune or a book of omens? تو کیوں نہیں آج ہی، کیوں نہ یہ ہم فضول کی حرکتیں جو کر رہے ہیں کہ چلو اپنا بھوشیہ وانی کو نکالتے، بھوشیہ سنتے، بھوشیہ یعنی فورچون کے بارے میں پتا کرتے ہیں، تو یہ خرافات میں پڑھ کے اپنی خالی بیکار کی محنتوں میں مت لگو، جس کو کہ تم کہتے ہو کہ یہ بک آف فورچون ہے یا بک آف اومن ہے، یعنی کہ نحوست اور منحوسیت اور یہ سب. تو یہ سب کو چھوڑو اور اپنے جو صحیح اعمال ہے اس کو کرو، اور مت پتا کرنے کے چکر میں لگے رہو، کیونکہ تم کو کوئی بھی چیز یہ نہیں بتائے گی کہ تمہارے فیوچر میں، تمہارے آگے مطلب کیا ہے نصیب میں، یہ کوئی بھی چیز نہیں بتا سکتی. یہ فضول کی حرکتیں.